بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرف متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔
وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو آدمی میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے، خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں سکون ہو تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نماز میں قیام لمبا ہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں بھی تو معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 1/4، 1/3، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف سے مراد یہ ہے، جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، پھر 3 بار یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی۔ کبھی کوئی کنکری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کیا کرتے تھے جب ہم نماز کی حالت میں سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل زمین پر نہ بیٹھیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو، پھر نہ کسی بات سے خوشی ہوگی اور نہ کسی بات سے تکلیف ہوگی، رنج ہوگی۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو تم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسٹ کر بھی جا سکتا ہو تو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی سب سے جدا ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے پہلی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے ہم آپ کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے، آپ ہمیں جواب بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز یعنی سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آواز آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کی مثال ترازو کی طرح ہے، جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی دہرش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے، باقی حاصل کرنا 1/3 حصہ ہے، رکوع 1/3 حصہ ہے اور سجدہ 1/3 حصہ ہے۔ جو آدمی نماز آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔